وہ اس کو حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، کیسا انسان ہے یہ آخر، جس کی بیوی اس کو بول رہی ہے کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے، اور اس کے سامنے کسی اور مرد کے محبت کے دعوے کر رہی ہے۔ وہ غصہ کرنے کی بجائے مجھے ہی موبائل دے کے بول رہا ہے کہ اس وقت اس کو کال کرو۔ اس وقت اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے شوہر نے اچانک سے چٹکی بجا کے اس کو خیالات کی دنیا سے واپس لایا اور بولا، ایسے دیکھو گی تو طلاق کیسے لوگی؟ وہ مسکرا دیا، اور کال کرو اپنے کزن کو اور اس کو بولو میں نے طلاق لے لی ہے، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس کو یکدم ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے فوراً فون کی اسکرین پہ نمبر ڈائل کیا اور کال اسپیکر پہ ڈال دی، کیونکہ وہ اپنی محبت کا یقین سامنے بیٹھے انسان کو بھی کروانا چاہتی تھی۔ وہاں سے کال اٹھائی گئی تو لڑکی نے فوراً بولا، ہیلو۔ تو وہاں سے پوچھا گیا، کون؟ لڑکی نے کہا، مجھے بھول گئے ہو کیا؟ اس سے بھول گئے ہو جس کی آواز سننے سے پہلے ہی پہچان لیا کرتے تھے، جس سے رات رات بات کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ان سب باتوں کے جواب میں وہاں سے بولا گیا، ہاں بھول گیا ہوں، جس نے میرے وعدے توڑ دیے، جو بولتی تھی کہ تمہارے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گی، جو کہتی تھی اگر تمہارے علاوہ کسی سے نکاح کرنا پڑ گیا تو خودکشی کر لوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو میں نے صرف اپنے والدین اور گھر والوں کی عزت کی وجہ سے یہ شادی کی ہے، اور اب میں طلاق لے رہی ہوں۔ جس سے میری شادی ہوئی ہے اسی نے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں، تم ابھی بھی مجھ سے نکاح کرو گے نا؟ کیونکہ میں طلاق لے رہی ہوں اور تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں سے بغیر کسی جواب کے کال کٹ ہو گئی۔ چونکہ فون سپیکر پہ تھا تو شوہر اٹھ کے باہر چلا گیا۔ جب اس نے وہاں سے یہ رد عمل دیکھا تو خود کو کوسنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ وہ اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی، کیونکہ اس وقت اللہ پاک کے علاوہ اس کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کر رہی تھی، اللہ میں نے تو سچی محبت کی تھی۔ اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، ایک اور انسان کو اپنے خلاف کر دیا۔ وہ ایک دفعہ پھر اللہ سے التجائیہ انداز میں معافی مانگنے لگ گئی کہ اسی دوران اس کا شوہر واپس کمرے میں آ جاتا ہے اور اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، پانی کا گلاس اس کو پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کبھی محبت نہیں کی اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو محبت سچی ہوتی ہے نا تو اس کو قبول کر لینے والا شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے، اور اگر جو شخص اس سچی محبت کو قبول نہ کرے اس سے زیادہ بد نصیب انسان اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران اس کا شوہر اس کے ساتھ سے اٹھتا ہے اور اپنا ایک گھٹنا زمین کے ساتھ لگا کر اس کو گلاب کا پھول پیش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ایک دفعہ پھر مجھ کو قبول کر کے مجھے خوش نصیب بنا دو۔ اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے، ہاں میرا اللہ جانتا ہے میں نے سچی محبت کی ہے، اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی میں نے اپنے کیے کی معافی اللہ پاک سے مانگی تھی، اور اللہ نے مجھے اس کا اتنا اچھا نیول بدل دیا کہ مجھے ایک سچا ساتھ نبھانے والا نصیب کر دیا۔ اور وہ زیر لب مسکرائی اور گلاب قبول کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نکاح سے زیادہ کوئی رشتہ خوبصورت نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔